بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال وائس میسج کے ذریعے واٹس ایپ پر پیش کیا گیا ہے، ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ وہ وائس میسج پلے کروں، آپ بھی اگر اپنے سوال واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں یا اسمارٹ فون یوز کرتے ہوئے ویڈیو کے ذریعے آپ ہم تک اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں ریکارڈ کر کے، تو یہ اسکرین پر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر دیجئے، انسٹاگرام. تمام تفاصیل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ سوال جو کہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، میرا نام میاں محمد رمضان ہے. بیسیکل میں اوریجنلی پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن پچھلے 20 سال سے میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں رہائش پذیر ہوں. تو سب سے پہلے تو میں عقل بھائی آپ کو اور نور ٹی وی جدہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اس دور میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کی امت کی صحیح رہنمائی فرما رہے ہیں. قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین. اور اپنے خزانوں میں سے مدد فرمائے اور خاص رحمت فرمائے. آمین آمین. بس جی، میری بھی ساری زندگی جہالت میں گزری، دین سے دوری اور دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ اور محبت، لیکن الحمدللہ جب سے اللہ پاک نے تھوڑی سمجھ بوجھ دی، دین کے ساتھ جوڑا، نمازی بنایا، اور پھر اللہ سے دعا کرتا رہا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یا رب العالمین، جو صحیح دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بالکل علم نہیں تھا، جہلیت تھی، لیکن اللہ نے رہنمائی فرمائی. آہستہ 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 جب دین سیکھنے کی، تحقیق کرنے کی شوق پیدا ہوا تو اللہ نے رہنمائی فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ فرقوں سے تفرقوں سے باہر نکل کے اللہ پاک نے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا، اور ڈھونڈتے اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ نور ٹی وی جدہ سے بھی اللہ نے جو ہے رہنمائی فرمائی. الحمدللہ. تو اس کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں ہیں. تو میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں، جہاں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں دعائیں قنوت نازلہ دعا مانگی جاتی ہے. تو پہلے جب مجھے بھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو یہی فقہوں کو فالو کرتے تھے، تو ہاتھ ہم وہ دعا مانگتے تھے تو ہم ہاتھ چھوڑے رکھتے تھے. پھر بعد میں کسی سے علماء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، آپ دعا مانگ لیا کریں، کیونکہ دعا تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں دوسری رکعت میں. تو قرآن و سنت سے صحیح واضح فرمائے کہ جو دوسری رکعت میں یہ نماز دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، کیا ہاتھ اٹھانے چاہیے، آمین کہنی چاہیے، یا وہ جو پوری دعا مانگتے ہیں دعا قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے یا ہاتھ چھوڑنے چاہیے؟ پلیز قرآن و سنت سے روشنی فرمائیں، کیونکہ یہاں پہ بہت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں، وہ اس لحاظ سے وہ یہ دو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. کیا صحیح ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں محمد رمضان صاحب کیپ ٹاؤن سے خوبصورت پیغام دینے کا، نور ٹی وی سے جڑنے کا، اور اس ناچیز سے محبت کے کلمات اور اظہار کرنے کا میں بے حد تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اللہ کے لیے مجھے بھی آپ سے اور ہر اس شخص سے محبت ہے جو اپنے آپ کو دین سے جوڑے ہوئے ہے اور دینداری سیکھنے سکھانے کا جذبہ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی
آپ کو اہل و عیال کے ساتھ اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے. آپ پاکستانی ہیں, ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں بسے ہوئے ہیں. جہاں رہیں آباد رہیں. اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کو منور اور آپ کو شاد اور آباد رکھے. اب آپ نے جو سوال کیا ہے قنوت نازلہ کے سلسلے میں, اس میں چند چیزیں آپ نے دراصل سوال ایک نہیں, اس میں کئی چیزیں ہیں. میں کوشش کروں گا, اگر شیطان نے نہیں بھلائی تمام چیزیں, تو آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلے تو قنوت نازلہ, بلکہ قنوت نازلہ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا. آپ نے جو پوچھا ہے کہ قنوت کے اندر ہاتھ اٹھانا, دعائیہ کلمات پر آمین کہنا, اور غالباً ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھنا کیا درست ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ یہ ہے کہ قنوت کے اندر آپ اللہ رب العالمین سے جب امام بآواز بلند دعائے قنوت پڑھتا ہے تو آپ اس طریقے سے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں تب بھی جائز ہے, اور ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تب بھی جائز ہے. اور رہی آمین کی بات, تو جب جہری قنوت پڑھی جاتی ہے, شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نے دیکھا, یہ یہاں پر شرح میں یہ لکھتے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین کہ کما ثبت بأنه سنة انه كان يقنط ويؤمن الناس وراه, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت پڑھا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ آمین کہا کرتے تھے. یہ تو وہ چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں. تو ہاتھ چھوڑ کر بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, قنوت میں ہاتھ باندھ کر بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اور ان کی جو امام کی دعا ہے اس پر آپ آمین بھی کہہ سکتے ہیں. البتہ سوال جو بنیادی چیز آپ نے پوچھی ہے ذرا غور سے سنیے گا. أيضا يسأل أخونا ويقول ما حكم الإسلام في القنوت في صلاة الفجر, وهل تجوز الصلاة خلف الأئمة الذين يقنتون, وبما نرد على من يقول إن ذلك هو مذهب الشافعي حيث يتهموننا بأننا نبدع الشافعي. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دعائے قنوت ہمیشہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں, ان کے پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, تو کیا غیر شعوری طور پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بدعت منسوب کی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں شیخ بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کیا فرما رہے ہیں, سنیے. الخلاف مشهور في القنوت, بعض أهل العلم رأى أنه يستحب في صلاة الفجر دائما. شیخ فرما رہے ہیں کہ قنوت نازلہ جو ہے, الخلاف مشہور فی القنوت, اور اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ فجر کی نماز میں ہمیشگی قنوت پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے یا نہیں. وبعض أهل العلم قال لا يستحب إلا في النوازل إذا حدث. بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے, اور بہت سے لوگ اس قول کو اختیار کر چکے ہیں کہ یہ واجب ہے, کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو فجر میں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. يقنط المسلمون في الصلاة يدعون على العدو الذي حدث ضرره على المسلمين. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ سے یا حادثات سے گزریں تب قنوت نازلہ کو پڑھیں فجر میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھا ہے. اعتدوا على بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام فالقنوت في النوازل سنه مشهور معروف. شیخ فرما رہے ہیں کہ قنوت نازلہ
یہ سنت ہے، معروف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. القنوت في الفجر دائما فالأفضل ترك. اور قنوت نازلہ کا فجر کی نماز میں ہمیشگی یا ہمیشہ پڑھنا یہ ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا لا يقنطون. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی، ان تمام سے یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں نے قنوت میں استمرار نہیں کیا ہے، فجر میں خاص طور پر. قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أما كانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني وحده. کہتے ہیں کہ سعد بن طارق الاشجعی کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے، اپنے والد سے انہوں نے کہا یا ابتی انک صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وعمر وعثمان فی النوازل اما الاستمرار فی الافضل ترک. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان وغیرہ یقنطون فی الفجر، تو منع کر دیا کہ نہیں، یہ تمام صحابہ قنوت فجر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کیا تھا وہ ترک کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے خلفائے راشدین میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ قنوت نازلہ کا استمرار ان اصحاب المقدسات نے کیا ہو. اگر حادثہ پیش آ جائے، جنگ اور جدال کا موقع ہو، وہ ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت تو یا کوئی آفت اور مصیبت آئی ہو، تب تو یہ جائز ہے کہ قنوت نازلہ فجر میں پڑھی جائے. استمرار اس پر رکھنا اس حدیث کے مطابق جائز نہیں ہے. ومن قنت من الأئمة في الفجر كالشافعية وغيرهم ممن قنت في الفجر فقد احتجوا بأحاديث ورد في ذلك أنه قنت في الصبح عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وأنه داوم على ذلك، ولكنها حديث ضعيفة التي فيها المداومة ضعيفة. مداومہ اس پر استمرار شیخ فرما رہے ہیں کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار یا کنٹینویشن آپ کا قنوت نازلہ کے سلسلے میں رہا ہے. وإنما قالت في النوازل في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعتمد والأفضل ألا يقنت في الفجر إلا في النوازل، وهكذا في المغرب والعشاء في النوازل والظهر والعصر في النوازل. أما الدوام على قنوت الفجر فالأولى تركه والذي ينبغي تركه. شیخ فرما رہے ہیں کہ تمام نمازوں میں قنوت پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان ایام میں یا ان حادثات کے تئیں یا خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فجر میں اس کا کنٹینویشن رکھنا یہ چونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح عمل نہیں ہے. حدیث علی بن طارق الذي سمعت وإذا صليت مع أناس يقنطون فلا حرج لأنهم قد تبعوا بعض الأئمة ولهم شبهة. شیخ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نصیحت کی جائے اور اگر وہ مان لیتے نصیحت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی مانتے تو آپ چونکہ وہ ان ائمہ کے اقوال پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، ان احادیث پر جو کہ بہت علم و فضل والے ہیں، تو بہرحال ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ اس طرح کی بدعت نہیں ہے یا اس طرح کا ایک ایسا عمل نہیں ہے جس سے کہ کسی بھی اہل علم نے یہ کہا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. بہرحال قنوت نازلہ اختصار سے خلاصہ کلام یہ کہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں کنٹینیو ہمیشگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے حالات کے مد
کو مد نظر رکھتے ہوئے، جبکہ آپ 1 مہینے آپ نے پڑھی، اسی لیے ائمہ اکرام اور علماء اکرام کا جو موقف ہے وہ یہ کہ آپ قنوت نازلہ جنگ کی حالت میں ہوں یا ایسے حالات سے آپ گزر رہے ہوں جبکہ اس قنوت نازلہ کی ضرورت ہو، تب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، ہاتھوں کو باندھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور دعا کے وقت جب امام دعائیہ کلمات کہتا ہے تو آمین بھی کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صحیح اعمال کو صحیح سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بیزاری اور بچنے کی توفیق سے نوازتا رہے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی دعائیہ کلمات اور خوبصورت نصیحتیں ہم سے واٹس ایپ پر یا اپنے کمنٹس کے ذریعے، لائک اور کمنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں کریں۔ ہمیں بڑے حوصلہ ملتا ہے جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔